حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام. قبیلہ اسلام. فرمایا باپ کا نام اسلام، دادا کا نام اسلام. انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہے جب سے پیار کیا ہے، بس میری ہر چیز میرا دین ہے. سانو ہن قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. اپنی زندگی میں یہ ناز کر کے دیکھو، آپ یہ کام کریں گے تین تو حضور نے فرمایا مومن ہونے کا مزہ آئے گا. اپنے لہجوں میں پیار پیدا کریں، اپنے لفظوں میں حسن پیدا کریں. تھوڑا سا نا ایک بات اور عرض کروں، تلخیوں کے جواب میں نا ذرا ہنسنا سیکھ جائیں. تھوڑا سا نا ہنسنا. آپ نے ناراض نہیں ہونا، کوئی بات ایسی انسان ہو انسان بھول جاتا ہے. ہمارے پنجاب میں نا سمجھدار ہونے کی کوئی عمر نہیں. چھوٹا بچہ نادانی کرے تو کہتے ہیں بچہ ہے، جوان کرے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، تو یہ وڈیرا کرے تھے. میں نہیں گل کرنی کوئی بھی. کوئی تو عمر ہو نا جس میں بندہ دعویٰ کر سکے کہ جناب آپ اس کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہ کام کریں. آپ اگر جوان ہیں سمجھدار ہیں تو پھر آپ کو معاملہ فہم بھی ہونا چاہیے. کوئی بندہ تلخی کرتا ہے، آپ کو محبت سے دور لے جانا چاہتا ہے، لڑانا چاہتا ہے، پر آپ لڑنا چھوڑ دیں کہ نہیں لڑنا، کوئی حرج نہیں لڑنا. وہ یار وہ جڑے دو بندے پراں کھلو کے گلاں کردے سن میریاں نہیں سن پہ کردے، انہوں کو اور کام بھی ہو سکتا ہے. اس ایڈے عام آ کہ سارے بندے ساڑی گل نہیں کرن، بلا وجہ کی تلخیاں، بلا وجہ کے شکوے چھوڑ دیں زندگی سے. کوئی تلخی کرے بھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں وقت کے، درویش ہیں، صوفی ہیں، اللہ والے، اور وہ بادشاہ ہے امت کا کہ جس کے لیے لوگ نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں، جس کے لیے لوگ طواف کے بعد دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ایسا حکمران امت کو بار بار اس طرز کا بندہ یہ تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے، درویش بھی تھے، اور بڑے وزادار تھے. لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت تھی. رات کا ٹائم تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو سڑک پہ ایک بوڑھے بابا جی سو رہے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز کا نا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. یہ اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ اندھے ہو. حالانکہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اندھا ہوتا تو گاڑی تو نہ چلاتا. پتہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ اندھا، لیکن اس وقت جو جملہ بولا جاتا ہے اور عوام میں معروف ہے وہ یہی جملہ ہے. استفہامیہ انداز میں لوگ او تو اندھا تو نہیں، یہی کہتے ہیں نا. تو سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں او تو اندھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا تو بابا جی یوں جلدی سے آنکھ کھلی، رات کو سو رہے تھے، اچانک اٹھے تو پتہ ہے فوراً کیا کہنے لگے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ کئی فوجی بھی ہیں، تلواریں، نیزے، ہر چیز پاس ہے. پیر پہ پیر آیا تو بابا جی کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. یہ کمیٹی کے دوست کبھی چپ کر جائیں نہ چھوڑ دیں بٹھانا تو میں شکر گزار ہوں گا کمیٹی والوں کا. آپ غور فرمائیں جی میری بات پر. کہا آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز نہ بات بڑی تلخ تھی. اتنے تو چھوٹا جہ بندہ نہیں مانتے جے بندہ بادشاہ بھی ہوئے پھر وہ سہ جائے آپ اندھے. تو جناب مسکرا پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. وہ جو فوجی تھے نا ساتھ، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو ساتھ فوجی تھے انہوں نے تلواریں نکال لی اور بابا جی پہ تان لی. تو جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہونا کیا؟ انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں. کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا آپ سے ہی کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے اندھا تو نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے، سارے میدان میں جیتنے کے لیے آتے ہیں نا. تو بعض لوگوں کا سٹائل ذرا ہٹ کے بھی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں اسی جتن نہیں آئے اسی ہارن آئے ہیں. بھائی جتن ہر کوئی کھیڑے، ہر کوئی، یہ تو سارے کر رہے ہیں. تیرا پھر کمال کیا ہوا؟ جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا. تو کہہ میں ہار جاؤں؟ میں آپ سے عرض کروں
اتنی طلاقیں ہوتی ہیں، اتنی طلاقیں ہوتی ہیں، اور بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو تو دونوں کی ضرورت ہے نا۔ کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے میں انا جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے کوئی ہارنے کو تیار ہے۔ دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ منڈے دا ابا کہتا ہے پہلے میرے کو آ کے معافی منگن، لڑکی کا والد کہتا ہے پہلے آ کے معافی مانگے، بھائی اسی میں رشتے ہار جاتے ہیں۔ 2 منٹ کی 10 منٹ کی انا، کیا ہو جائے گا؟ معافی مانگ بھی لے گا، تیرا قد اونچا ہو جائے گا، کیا مل جائے گا تجھے؟ رشتہ ہار گیا، انا جیت گئی۔ تلخ نہ ہو، اپنے مزاجوں میں محبت پیدا کرے، اپنے انداز کو نرم کرے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ آ جاتے ہیں لوگ، کوئی ضروری ہے کہ سارے بندے پیار ہی کریں؟ تلخ لوگ بھی زندگی میں مل ہی جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ملتے ہیں، بڑے بڑے۔ میں صبح 9 بجے کے بعد گھر سے نکلا تھا، مسلسل سفر میں ہوں، مسلسل، اور دن میں 4 جگہ 5 جگہ 6 جگہ جانا ہوتا ہے۔ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ دن ایسا ملے جس دن نیند صحیح کر کے پوری کریں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ٹائم مانگتے ہیں، تو جب کہتے ہیں نا نہیں ہے، پہلے وہ بڑے پیار سے فون کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں آپ سے بڑا پیار ہے، بلانا ہے، اور جس لمحے کہتے ہیں نا نہیں، وہ پھر کہنے نے پتہ لگ گیا ہوں تسی وڈے ہو گئے ہو، اسی وقت ہی معاملہ ہاں کر دے تو سب ٹھیک ہے۔ اور جہاں تو میں کہا کرتا ہوں جو پہلے 15 منٹ تعریف کا مزہ لیا ہے، تو 1.5 سیکنڈ کی تنقید کا بھی تو مزہ ہی لینا چاہیے نا۔ اب بندہ کہے ہر وقت ایک ہی لے جاؤ تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا۔ آپ کیا ہیں، کسی جگہ آپ کو یہ بھی قبول کرنا چاہیے، اپنی زندگی سے تلخیاں نکالیں، لہجے میں مٹھاس رکھیں، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ مسکرانا آئے، پیار کرنا آئے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہم اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کرتے، انہیں ٹائم نہیں دیتے، جان چھڑاتے ہیں، جا چاچو نال باہر لگا جا چیز لے آ، کیونکہ ابا جی کا بھی تو موبائل ڈسٹرب ہو رہا ہے نا۔ بچے آپ کی محبت سے سیکھیں گے، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ گھر والی نا صبح سے منتظر ہوتی ہے، اس نے ساری باتیں شوہر سے کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مرد کو اس کا لباس بنایا ہے۔ میاں صاحب گھر آتے ہیں تو وہ تلخ ہی بنے، کوئی بات کرو تو کہتے چپ کر، میں آگے تھکے آیا، نہ کر تو یہ کام، تجھے اللہ نے مرد بنایا ہے، حوصلہ زیادہ دیا ہے، تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آ، یہاں تو گھر آیا ہے، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا والد انتظار کر رہا ہے، بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، تجھے دلیر ہونا چاہیے تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیں ان رستوں سے جہاں سے مومنوں کی ماں گزرا کرتی تھی۔ اتنی شانوں والی عورت، خاتون اتنی شانوں والی، جن کے پاس آ کے اللہ کے محبوب کہیں قرار محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن کریم رسول مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور کہیں دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور قربان جاؤں میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے لوگوں میں بتا نہیں سکتی یہ بات سن کے میرے دل کا کیا حال تھا۔ حضور آپ لفظوں سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کوئی آج کیا سوچ رہا ہے، جملوں سے اندازہ کرتے، کہنا ہی نہیں پڑتا، باتوں سے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے قسم اٹھا کے کہا، میں نے کہا حضور مجھے رب محمد کی قسم، میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے پر میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے دوستو احساس کی دولت۔ ایک آخر میں ایک بات اور سمجھ، یہ آرام تلاش کرنا زندگی میں تھوڑا کام کرو، مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے، کیوں نہ کرے جی، آپ کے رشتے ہیں، آپ سیانے ہیں، کیوں نہ کرے، مجھے تنگ کوئی نہ کرے، کیوں نہ کرے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آرام ڈھونڈنا۔ یہ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے ہیں میری ملت کے جوانوں کا وجود تن آسانی پسند ہو گیا، جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، کوئی پریشان نہ کرے، کیوں نہ کرے جی،
آپ ذمہ داری لیں, آپ ڈیوٹی کریں, آپ جدوجہد کریں. پلٹنا, جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا, یہی تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. میں نہ آ رہا تھا سکھر سے, سندھ کے سفر پہ تھا. سکھر سے موٹر وے پہ چڑھے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھائی اب موج ہو گئی, اب سارا موٹر وے ہے, آپ کو دقت کوئی نہیں ہوگی. تو کہنے لگا حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سیدھا سفر ہے, نیند آنے لگ جاتی. اگر کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے نا, کوئی چنگچی رکشا بھی آئے, کو پتہ ہو کہ کسی نے تنقید بھی کر جانی ہے, تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے. تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں, یہ جو کام کاج ہوتا ہے, یہ جو صبحیں شامیں ہوتی ہیں, یہ تو بندے کو توانا رکھنے کے لیے. ان سے گھبرایا نہیں جاتا, ان کا لطف لیا جاتا ہے. ان کو زندگی میں رکھیں گے تو تازہ دم رہیں گے, محسوس کریں گے کہ زندگی کی گاڑی صحیح چل رہی. تو تلخ نہیں ہونا, رویہ تلخ نہیں کرنا, لہجہ تلخ نہیں کرنا. اچھا سوچنا ہے, اچھے گمان رکھنے ہیں, دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنی ہے, اور نفرتوں کو دور کرنا ہے. کوئی بندہ جھگڑے والی بات کر بھی رہا ہو نا, تو اسے کہنا یار چھوڑ, میں اسے جانتا ہوں, وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں, چھوڑ. کوئی بات اس نے کر بھی دیا تو ہم کون سے فرشتے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. تھوڑا سا نا اپنے ارد گرد کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے ضرور یہ کام کریں. میں نے جو میں کہہ سکتا تھا میں نے عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں. اب ہم نے جب دعا کر لینی ہے نا, آپ نے اطمینان سے بکھر جانا ہے. میرے ہاتھ چوم کے میں صحیح کہتا ہوں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نہایت گناہگار آدمی, کچھ بھی نہیں ملے گا. میری بات مان کے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو آپ کو, اور اس کا مجھے بھی فائدہ ہو. یہ فوٹو لینا, یہ ہاتھ چومنا, یہ کپڑے, یہ چیزیں ٹھیک نہیں, یہ مناسب نہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ایک چھوٹے سے ناقل ہیں کہ دین کی دو چار باتیں پڑھی اور آپ کو سنا دی. درمیانے میں ہری کوئی حیثیت نہیں. سیکھنا سکھانا مقصود ہے. آپ جب پیچھے بھاگتے ہیں تو ہمارا نہیں, وہ بعض اوقات مسجد کا معاملہ ہے, مسجد کی ادب قائم نہیں رہتا. اطمینان سے ماشاءاللہ جو کام ہم آئے تھے وہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی.